2017 میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کے اقتدار میں آنے کے بعد کم از کم 146 افراد کو قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے گانکا 37 نامی بین الاقوامی قانونی فرم یوگی آدتیہ ناتھ سمیت اعلیٰ پولیس اہلکاروں کے خلاف ماورائے عدالت ہلاکتوں کے لیے کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یو پی پولیس نے 2017 میں 48 صحافیوں پر حملہ بھی کیا، جن میں سے 12 ہلاک ہوئے جبکہ 66 پر مقدمات درج کیے گئے۔ جنوری 2019 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے یو پی پولیس کے ہاتھوں 59 ماورائے عدالت ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو خط بھی لکھا کہ آدتیہ ناتھ 2017 اور 2021 کے درمیان یو پی پولیس فورسز کے ذریعے کیے گئے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے۔ جب سے آدتیہ ناتھ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی موب لنچنگ اور نفرت انگیز تقاریر میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ یوگی آدتیہ ناتھ اپنی مسلم مخالف نفرت کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ وہ یو پی اور بھارت کی مسلم تاریخ کو مٹانے کے لیے فرقہ وارانہ سیاست کا حصہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی نے اسے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نوازا۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کا سرگرم کارکن آدتیہ ناتھ نازیوں سے متاثر ہے اور فاشسٹ مودی کا سخت گیر حامی بھی۔ آدتیہ ناتھ ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بننے کا خواہاں ہے، اسی لیے اس نے اپنے مسلم مخالف بیانات کو تیز کر دیا ہے۔ اسے مسلمانوں کے بدترین دشمن نریندر مودی کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے، شہریت ترمیمی ایکٹ جیسے مسلم دشمن قوانین، مسلمانوں پر حملے، حجاب پر پابندی اور کشمیر سے متعلق دفعہ 370 کے خاتمے سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانان برصغیر کے عظیم قائد اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ درست فیصلہ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، جینوسائیڈ واچ، US ہولوکاسٹ میموریل میوزیم اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے ماہرین نے بھی بھارت میں بڑھتے ہوئے نفرت پر مبنی جرائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مودی حکومت کے ہندوتوا پر مبنی ایجنڈے سے مسلمانوں اور عیسائیوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آگے آئے۔